السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا یہ سوال جواب کا سیشن شروع کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر بڑے ہی ادب و احترام اور خلوص و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلے میں ایک خاص بات یہ عرض کرنا چاہوں گا۔ الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہر اجتماع کا ایک بڑا خاص مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے سے جہالت کو دور کیا جائے۔ جہالت ابھی بھی بہت ہی عجیب انداز سے موجود ہے، جبکہ الحمدللہ علماء کی تعداد بھی زیادہ ہے، مبلغین اپنی محنتیں اور کاوشیں جاری رکھے ہوئے ہیں، سنی اجتماعات کی کثرت بھی ہے، لیکن پھر بھی جہالت دور نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ توجہ نہیں ہے اور شوق نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جس قدر آپ سوال کرتے رہیں گے، معلومات حاصل کرتے رہیں گے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اور خدا نخواستہ ہم جہالت میں ہیں تو وہ جہالت بھی دور ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اس سیشن میں خاص طور پر اسی مقصد کے لیے سوال جواب کا اہتمام کیا گیا کہ کچھ خاص سوالات جو ہمارے درمیان گردش کر رہے ہیں یا جس کے متعلق اکثر کی توجہ نہیں ہوتی ہے، اس سے غفلت ہے، وہ دور ہو جائے اور تشفی بخش جوابات حاصل کر کے شرعی مسائل کی روشنی میں زندگی گزار سکیں۔ آپ حضرات یہ دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو آپ نے فرمایا اتفاق کی بات ہے کہ اسی قسم کا ایک سوال جس جواب میں بھی جو گفتگو آپ کی ہوئی اس سے متصل ایک سوال میرے پاس پہلے سے موجود ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا طلاق کے مسئلے میں لوگ بڑے بڑے نیتاؤں کو اور ایریا کے بڑے لوگوں کو فیصلہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں، تو اور وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ وہ شرعی مسائل کے مطابق ہی فیصلہ کریں، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے، طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے، شرعی حل کے لیے جو شریعت مطہرہ کے احکام اور مسائل کو جانتے ہیں، اس کے ماہرین ہیں، یعنی معتبر معتمد مستند علماء اہل سنت ہیں، ان سے رجوع کیا جائے اور ان کو فیصلے میں بٹھایا جائے تو صحیح فیصلہ سامنے آ سکتا ہے۔ ورنہ اکثر یہ دیکھا گیا، جو کہ تجربہ بھی ہے، میں نے دیکھا کہ گلی محلے کے کچھ اثر رسوخ والے حضرات بیٹھتے ہیں بٹوارے میں، تقسیم میراث میں، اور یہ کہتے ہیں کہ تو اتنا لے لے، تو اتنا لے لے، تیرے لیے دکان ہے، تیرے لیے مکان ہے، ہو گیا فیصلہ۔ حالانکہ شرعی اعتبار سے دیکھا جائے تو سراسر غلط ہے جی، اور اس میں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں جنہوں نے حق تلفی کا ان کو موقع دیا، جی، کیونکہ ایک دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ جو شریعت مطہرہ میں وراثت میں حصہ رکھا گیا، جبکہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مکمل طور پر حصے کا ذکر اور بیان ہو چکا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں میراث کے مسائل جتنی تفصیل کے ساتھ ہیں، کسی اور دوسرے مسائل کو آپ نہیں پائیں گے۔ جی جی، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس آپس میں بٹوارا کر لیتے ہیں، اور بٹھایا بھی جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جو تھوڑا دبنگ ہیں، وہ دبا کر کے جی، وہ بات منوا لیں گے۔ جی، کوئی اس میں اگر کچھ کہنا بھی چاہے اسے کہنے نہیں دیں گے۔ تو طلاق کے مسئلے میں بھی اگر ایسی بات سامنے آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ علماء اہل سنت کو بلایا جائے، یا قریب محلے کے امام جو کہ معتبر سنی صحیح عقیدہ عالم دین ہیں،
تو ان سے رجوع کر کے یا ان کے پاس جا کر کے مسئلے کا حل لے لیا جائے، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ جو حضرات محلے کے اثر رسوخ والے ہیں، جو بیٹھتے ہیں عام طور پر فیصلے کرتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ وہ مسئلے کے لیے بیٹھنے سے پہلے اس مسئلے کی نوعیت کو کسی معتبر معتمد سنی صحیح عقیدہ عالم دین یا مفتی سے رابطہ کر کے مسئلے کی نوعیت کو سمجھیں اور مسئلے کا حل لے لیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ جی، کوئی شادی شدہ عورت 3-4 سال سے زیادہ اپنی ماں کے گھر میں رہتی ہے اور شوہر کے بار بار بلانے کے باوجود بھی واپس نہیں جاتی۔ ہاں، ایک تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی عورت شوہر کے پاس نہیں جاتی، یعنی وہ اپنے ماں کے گھر ہی رہ رہی ہے، جی، تو اس کو ناشزہ کہا گیا ہے۔ اچھا، وہ ایک طرح سے نافرمان ہے، اور ناشزہ ہونے اور نافرمان ہونے کا گناہ بھی اس پر ہے۔ بلا عذر وہ اپنے گھر میں بیٹھی بھی ہے۔ اگر کوئی عذر ہے تو اس کے لیے حل بھی موجود ہے، تو اس کے لیے بیٹھ کر کے حل تلاش کیا جائے۔ بلا عذر گھر میں بیٹھی ہے تو اس کا یہ گھر میں بیٹھنا یہ درست نہیں ہے، وہ ناشزہ کی صورت ہو گئی، اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتی ہے بلانے پر بھی تو شوہر کے ذمے اس کا خرچہ لازم نہیں ہے۔ اچھا، ناشزہ جو اپنے میکے میں جا کر کے بیٹھ گئی ہے اور شوہر کے بلانے پر بھی نہیں آتی ہے تو اس کا خرچہ، اس کا نان و نفقہ شوہر کے ذمے لازم نہیں ہوگا۔ کب تک یہ کب سے لاگو ہوگا یہ قانون؟ جب سے وہ جا کر کے بیٹھ گئی، جب سے وہ نہیں آنا چاہتی ابھی سے؟ جی۔ اچھا، اگر وہ کوئی عذر ہے کہ جیسے کہ کچھ طبیعت خراب ہے، بیماری ہے اور علاج وہیں پر ہو سکتا ہے اور اس کی اجازت سے وہاں پر موجود ہے، تب تو وہ الگ بات ہے، لیکن بلا عذر کوئی بھی عذر نہیں ہے اور وہاں جا کر کے بیٹھ جائے تو یہ اس کا شوہر سے دور رہنا درست نہیں ہے۔ جی، اسی ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر بیوی کچھ دن اپنے شوہر سے الگ رہی، 1-2 سال، تو لوگوں کا تصور خیال یہ ہے کہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پوچھنے والا تھا میں، وہ 1-2 سال کی بات چھوڑیے، 3 مہینے کے بعد بولتے ہیں کہ وہ نکاح نہیں رہا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے۔ یہی میں نے کہا، یہ جہالت ابھی بھی موجود ہے۔ ہاں، ہمارے درمیان یہ جہالت جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ کچھ جاہل لوگوں کو فتویٰ دینے کا بڑا شوق ہے، وہ بولتے ہیں کہ 3 مہینے ہو گئے، وہ نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ جی، کل ہی میرے پاس ایک صاحب نے یہ پوچھا تھا، وہ کافی دنوں سے جھگڑا چل رہا تھا میاں بیوی کا، اور 3 مہینے ہو گئے تھے، بیوی ان کے پاس نہیں تھی، تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ کیا مجھے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے طلاق دی ہے؟ تو بولے نہیں، طلاق تو نہیں دی، لیکن بیوی کہتی ہے کہ پوچھ لیجیے۔ جب تک شوہر طلاق نہ دے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو ہی بیوی جو ہے وہ نکاح سے نکل جاتی ہے۔ جی، یعنی جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا اس وقت تک نکاح سے نہیں نکلتی ہے، اگرچہ وہ 70 سال الگ رہے، دور رہے، آپس میں ان کی کوئی ملاقات بھی نہ رہی، تب بھی نکاح ختم نہیں ہوتا ہے، نکاح باقی رہتا ہے، کتنے بھی دن دور رہے تو اس سے نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ ویسے تجدید نکاح کرنا چاہیں تو وہ جتنے بار بھی کریں تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، اسی بیوی سے؟ جی جی، ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آیا تھا، بیوی سے جھگڑا کر رہا تھا میں، اور اس غصے کے عالم میں نے کئی بار لفظ کہا، طلاق 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 کہتا رہا، لیکن مجھے اس لفظ کا مطلب نہیں معلوم تھا، میں غصے میں بول رہا تھا، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیے، شرعاً طلاق صریح جو ہے، یعنی لفظ طلاق جو ہے یہ طلاق صریح ہے۔ جی، حالت غضب میں مذاکرے طلاق کے وقت اگر بیوی کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اللہ، اگرچہ غصے کی حالت میں کہہ رہا ہو، اتنا غصہ ہے کہ خود اس کو احساس نہیں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں اور وہ لفظ کو بھی نہیں سمجھ رہا ہے، تب بھی وہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ طلاق صریح ہے۔ جی، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جی، اگر 3 بار یا اس سے زائد کہا تو وہ 3 طلاق واقع ہو گئی۔ 3 طلاق دینے کی صورت میں طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ طلاق مغلظہ واقع ہونے کے بعد اب وہ بیوی اس کے لیے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ حلالہ نہ ہو، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں تمام مفسرین
اتفاق رائے سے فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ طلاق دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے، اب وہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اس کے لیے جو لمبا پروسیس وہ حلالہ کا جو ہے، لہذا 3 طلاق دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر صریح طلاق 3 اگر کسی نے دے دیا تو واقع ہو جاتی ہے۔ شوہر کا انتقال ہوا، کل ہی انتقال ہوا، بیوہ عدت میں ہے، اور آج اس بیوہ کی ماں کا انتقال ہوا، تو کیا وہ اپنی ماں کی میت پر جا سکتی ہے؟ جو عورت شوہر کے انتقال کے بعد عدت میں ہوتی ہے، عدت 4 ماہ 10 دن ہے، جس کو عدت وفات کہا گیا، تو اس درمیان اس کو بلا عذر شرعی کہیں باہر جانا منع ہے، حرام ہے، بلا عذر شرعی کہیں باہر نہیں جا سکتی، اور یہ ماں کا انتقال ہو جانے کی صورت میں اس کی میت میں جانا یہ عذر شرعی نہیں ہے، لہذا اسے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، تو گھر ہی سے دعا کرے ان کے لیے۔ کیا شوہر کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں، جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب وہ دونوں جس طرح اجنبی ہیں ویسے اجنبیت قائم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا۔ عام طور پر عورتوں میں یہ بات ہے کہ اگر شوہر پہلے انتقال کر گیا تو نکاح ٹوٹے گا، اور اگر عورت پہلے انتقال کر گئی تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ یہ بھی ایک جہالت ہے، چاہے شوہر کا انتقال پہلے ہو یا بیوی کا انتقال ہو، بہرحال انتقال کی صورت میں نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزار کر کے وہ عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے، اور اسی طرح سے بیوی کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو وہاں نکاح ختم ہو گیا ہے۔ ویسے بھی شوہر کو بیوی کے موجود ہوتے ہوئے بھی اور مزید 3 کی گنجائش تھی ہی، لہذا یہ سوچنا، یہ کہنا کہ نکاح ختم نہیں ہوا لہذا دوسرے نکاح کی ابھی اجازت نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بہرحال نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اگر طلاق زبان سے نہیں دی، پیپر پر لکھا اور سائن کر دیا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ ہاں، تحریراً یعنی رائٹنگ میں اگر لکھا، زبان سے نہیں کہا، تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ تحریر کس طرح کی ہے، کہ اس کو مخاطب کر کے اس نے طلاق کا لفظ لکھا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی، اور واٹس ایپ پہ بھیجا تو تب بھی طلاق ہو جائے گی۔ اچھا، آج کل تو لوگ اسی کو استعمال کرتے ہیں زیادہ تر، تو اس کے تو علماء سے رجوع کرنا چاہیے نا۔ اور کبھی کبھی واٹس ایپ پہ لکھ کر کے بعد میں کہتے ہیں میں نے دھمکی دینے کے لیے طلاق کا لفظ لکھا تھا، ایسے ہی بھیج دیا تھا اس کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ اچھا، تو یاد رکھیے، چاہے ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، کسی بھی طرح سے اگر آپ نے واٹس ایپ پر لکھ کر کے بھیج دیا، سینڈ کر دیا، تو وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ بیوی کے انتقال کے بعد شوہر بیوی کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتر سکتا ہے؟ اگر کپڑا حائل ہے تو پہلے تو محرم ہونا چاہیے، اگر محرم وہاں پر موجود نہیں ہے تو شوہر بھی جو ہے، بیوی نے وصیت کی ہے، بیوی کی ایسی وصیت جائز ہی نہیں ہے، اچھا یہ وصیت درست نہیں ہے۔ جب غیر محرم موجود ہے، یعنی بھائی ہے اور والد ہیں، محرم ہیں، تو پہلے ان کو اتارنا چاہیے قبر میں، اور اگر محرم موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں جیسے کہ غیر آدمی بھی اتارتے ہیں تو اس سے شوہر بھی اسی طرح سے وہ ایک اجنبی کی حیثیت ہو گئی، اور چونکہ بدن پر کپڑا لپیٹا ہوا یعنی کفن موجود ہے تو کپڑا حائل اگر ہاتھ لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی گنجا شخص ہے جس کو بمبئی کی زبان میں ٹکلا کہتے ہیں، وہ وضو کرتے وقت اگر اپنے بھیگ پر مسا کرے تو اس کا وہ مسا ہو جائے گا؟ مسا ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر سر کا مسا ہے، سر پہ اگر بال ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر بال مکمل نہیں ہے تب بھی سر کا مسا وہ نہیں، وگ لگا ہوا ہے، وگ وہ جو بال لگاتے ہیں نا، نقلی بال، مصنوعی بال، ہاں وہ تو اس نے وہ اتارا نہیں اور اس پر ہی ہاتھ پھیر لیا۔ تری کم سے کم وہ محسوس ہو، کیونکہ مصنوعی چیز اگر لگائی گئی ہے تو اب وہ بالوں کو تری محسوس ہو رہی ہے یا نہیں؟ بال ہی نہیں ہے، ہاں جو کور ہے وہ جیسے ٹوپی پہننے جیسا ہی ہے، اچھا، لیکن اس پہ بال، ہاں
اس کے بارے میں تحقیق کرنی ہوگی. جہاں تک میری رائے ہے کہ مسئلہ مسا درست نہیں ہے. درست نہیں ہے جی. اچھا لیکن مسح کر لیا اس نے, اس کو اتار کے مسح کر لیا, ہاں تب درست. اور پھر اس کو پہن کے پھر اس نے نماز پڑھی, تو اس نماز میں کوئی قرات کوئی حرج نہیں. اچھا سر, یہ بٹن لگانے کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو یہاں پر جو سینے کے قریب کے جو بٹن ہیں, گلے کے بٹن جس کو کہتے ہیں, عام طور پر اپنی سنی مسجدوں میں امام صاحب یا مؤذن صاحب اس کا اعلان کرتے ہیں کہ گلے کے بٹن, آستین کے بٹن لگا لیں. تو کیا یہ اتنا سخت مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی, ایسا کچھ ہے؟ اس سلسلے میں جو فقہا نے فرمایا ہے کہ گلے کے پاس کی جو یہ ہڈی ہے جہاں سے گلا شروع ہوتا ہے نیچے سے, وہ ہڈی ظاہر نہیں ہونی چاہیے. تو اگر بٹن کھلا ہے تو وہ ہڈی ظاہر ہوگی, یہ کراہت کا باعث ہے, نماز مکروہ ہوتی ہے. اس لیے بٹن لگانے کا حکم ہے تاکہ وہ ہڈی مکمل چھپ جائے. یہ مکروہ یعنی کراہت تنزیہی ہے, تحریمی ہے, پھر نماز دہرانی پڑے گی. اعادہ ہے. اچھا, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. دھیان رکھیے گا آپ لوگ, بٹن لگائیے گا. انگلینڈ میں ایک شخص تھا جو انگریز تھا, لیکن اس نے اسلام قبول کیا تھا. تو مجھے اکثر ملتا تھا ادھر بلیک برن میں, مسجد رضا بالاکلوا میں. تو جب نماز قائم ہوتی تو وہ سب کے پاس جا کے ایسے سب کی اس طرح سے گلے کے پاس پکڑ کے بولتے, بٹن 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 یور شرٹ, بٹن یور شرٹ. تو بچے اس کو ہنستے تھے, لیکن بات اس کی صحیح تھی, اور سب کے بٹن بند کرواتا تھا وہ, حالانکہ وہ نو مسلم تھا. دیکھیے ان کے اندر کتنی بیداری آ گئی ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے. اچھا یوں فرض کریں کہ یہ میں نے یہ صدری پہنی ہوئی ہے اور میرے یہ بٹن کرتے کے لگے ہوئے ہیں برابر, لیکن یہ میں نے اوپن رکھا ہے, تو کیا اس سے نماز میں کوئی کراہت آئے گی؟ اس میں نماز میں کراہت تو نہیں ہے جی, لیکن وضع اس کی ایسی ہی ہے, مگر اس میں بھی بٹن لگا لینا بہتر ہے. اگر نہیں لگائے تو نماز ہو جائے گی. اوپر والا جو حصہ ہے. جی. صف میں بچوں کو اگلی صف میں کھڑا کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ بچے 7 سال 8 سال کی عمر کے ہیں تو وہ باشعور ہیں, تو وہ صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں, انہیں ہٹایا نہ جائے. اور اتنے چھوٹے بچے کہ جو شعور نہیں رکھتے انہیں صف میں کھڑے ہونے سے روکا جائے, انہیں کنارے کھڑا کیا جائے. اور اگر بہت ہی چھوٹے ہیں کہ جو مسجد کے آداب بھی نہیں جانتے ہیں, اتنا بھی ان کو شعور نہیں ہے, تو مسجد میں کہیں استنجا وغیرہ نہ کر دیں. اس لیے بالکل چھوٹے بچے جیسے 2-3 سال 4 سال 5 سال کے بچے, انہیں مسجد میں آنے سے ہی روکا جائے, منع کیا جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جنبوا مساجدکم صبیانکم وبچانینکم, پاگلوں اور بچوں سے اپنی مسجدوں کو بچاؤ. جی, کہ یہ پاگل جو کہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں, ان کو احساس بھی نہیں ہے, شعور نہیں ہے, اسی طرح سے بچے وہ مسجد کے آداب کا لحاظ اور خیال نہیں رکھ سکتے, اس لیے انہیں مسجد میں جانے سے روکے. لیکن اگر انہیں لا رہے ہیں تو انہیں اچھی طریقے سے ٹرین کر دیں مسجد کے آداب وغیرہ. اور جو شعور رکھتے ہیں وہ اگر مسجد میں آتے ہیں ان کو لایا بھی جائے, اور صف میں کھڑے ہیں تو انہیں ہٹایا نہ جائے, بلکہ وہ صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں, اس سے قطع صف بھی نہیں ہے. یہ پوچھنے کی وجہ یہی ہوئی میری کہ اکثر لوگ بہت بے دردی سے ان کو کھینچ کے چل پیچھے اس طرح کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دوسری بار وہ بچہ آگے آنے سے یا پھر مسجد میں آنے سے ہی کترانے لگتا ہے. بچہ اگر باشعور ہے, اگر پہلی صف میں آتا ہے تو اسے اور حوصلہ دینا چاہیے تاکہ وہ پہلی صف میں حاضر ہونے کا مزید عادی ہو جائے, اس کے اندر شوق اور مزید بڑھ جائے. دلالی کا پیسہ لینا یہ کیسا ہے؟ دلالی جو عرف میں جس کو دلالی کہتے ہیں, یہ ایک طرح سے معیوب پیشہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ شرعاً اگر دیکھا جائے تو یہ ایک طرح کی اجرت ہے. اگر اجرت کے طور پر وہ اس پر رقم لیتا ہے, جیسے گھر دلانے پر, کرائے پر دلانے پر, وہ اس کی اجرت طے کر کے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کے لیے وہ جائز ہے, مباح ہے. اچھا, اس میں کوئی ناجائز ہونے کی کچھ شکل کچھ ہے؟ اس میں ناجائز کی شکل تو میری نظر میں نہیں ہے. البتہ یہ جو طریقہ ہے کہ کرائے پر روم دلا رہے ہیں تو وہ فکس کرتے ہیں کہ 1 مہینے کا یا 2 مہینے کا کرایہ ہم کو چاہیے, تو وہ اس قدر زائد جو ہے وہ طے نہ کریں, بلکہ محنت
मेहनताना या मजदूरी उजरत जो आम तौर पर हो सकती है उतना ले लें, क्योंकि इसमें दोनों तरफ नुकसान है, देने वाले को भी जिसका घर है या जो ले रहा है उसके लिए भी, तो ये ज़रर का बाइस है, लिहाजा इतनी वो मजदूरी न तय करें। है लेकिन जिससे उजरत ले रहा है उससे तो तय होना ही चाहिए, उसको तय करना ही चाहिए, बगैर तय किए दुरुस्त नहीं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि उजरत तय नहीं हुई है, न लेने वाले को बताया, जिससे ले रहा उसको बताया दलाल ने, न जिसको दे रहा है उसको भी नहीं बताया जी। हाँ, तो ये छुपी हुई उजरत है, जिस तरह से तय होना चाहिए, उजरत तय होनी चाहिए। तय होनी चाहिए। हैवी डिपॉजिट पर घर लेना कैसा है? हैवी डिपॉजिट का मसला थोड़ा सा पेचीदा है, इसको ज़रा मैं चाहूँगा कि थोड़ी तफसील से अर्ज़ करूँ। जी, सबसे पहले जो आम तौर पर यहाँ का रिवाज है हैवी डिपॉजिट पर लेना देना, जैसे एक फ्लैट है या रूम है, हैवी डिपॉजिट पर लेने का मतलब ये है कि एक बड़ी रकम एक मुश्त मिलती है मालिक मकान को और उस पर कुछ भी किराया नहीं होता है, तो इसी को हैवी डिपॉजिट कहा जाता है। तो इसमें गलत सूरत यह है कि बग़ैर किराए के हैवी डिपॉजिट पर लेना और देना ये नाजायज़ है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अगर हैवी डिपॉजिट पर आप ले रहे हैं तो उसके लिए एक सही तरीक़ा जो शरअन जिसमें जवाज़ की सूरत है वो ये है कि मकान पर कुछ न कुछ किराया मुकर्रर किया जाए। मकान का जो भी आप मकान ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, उसका किराया मुकर्रर हो, फिर हैवी डिपॉजिट पर अगर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। उसकी वजह यह है कि हैवी डिपॉजिट की जो रकम है इसकी तो दो शक्लें उलमा ने बयान फरमाई, एक तो ज़र ज़मानत, दूसरी शक्ल ये कर्ज़ है। क्योंकि एक हैसियत से देखा जाए तो ये कर्ज़ ही है कि मालिक मकान को हमने 10 लाख रुपए दे दिया और फिर जब यानी मुआहदा होता है 11 महीने, 2 साल, 3 साल जो भी मुआहदा है, तो वो 2 साल 3 साल के बाद हमें रकम वापस मिलती है। तो जो रकम हमने दिया है वो कर्ज़ है, लिहाजा कर्ज़ दे करके उस पर नफ़ा हासिल करना ये सूद है। हदीस शरीफ में अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फहुव रिबा, कुल्लु कर्ज़िन जर्र मनफ़अतन फहुव रिबा, और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कर्ज़ दे करके उस पर नफ़ा हासिल करना ये सूद है। तो जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स ने मालिक मकान को 10 लाख रुपए दे दिया और उसका मकान ले लिया, अब उस पर किराया नहीं है, अब उस मकान में रह रहा है, तो वो मकान जो उसमें रह रहा है एक तरह से वो गिरवी हो गया, रहन हो गया, अब उससे नफ़ा हासिल कर नहीं, उसमें रह रहा है तो उससे नफ़ा हासिल कर रहा है जी। और जो 10 लाख दिया है वो कर्ज़ है, कर्ज़ दे करके उसकी चीज़ से नफ़ा हासिल कर रहा है, तो ये सूद में शुमार है जो कि शरअन सख्त हराम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आलीशान है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, ख़रीदो फरोख्त तिजारत को अल्लाह ने हलाल फरमाया और रिबा यानी सूद को अल्लाह ने हराम फरमाया जी। तो सूद के हराम होने का कतई हुक्म है अहादीस करीमा से, कुरानी आयात से, लिहाजा सूद से बचने की कोशिश करें। हैवी डिपॉजिट पर जो भी रूम, मकान, दुकान लिया जा रहा है बग़ैर किराए के उसको न लिया दिया जाए, उसमें उस पर कुछ न कुछ किराया मुकर्रर करें। अब एक सवाल ये आता है कि जैसे मेंटेनेंस होता है जी, तो मेंटेनेंस को लोग किराया समझ लेते हैं, हालांकि वो तय नहीं हुआ है, मुकर्रर नहीं किया गया है कि जैसे बिल्डिंग में मेंटेनेंस है 400, 500, 1000 जो भी मेंटेनेंस है उसी को वो कहते हैं कि ये मेंटेनेंस वो दे देगा और रूम में वो रहेगा। तो मेंटेनेंस देने की सूरत भी अगर उसी को किराए के तौर पर मुकर्रर कर लें कि जैसे मिसाल के तौर पर मेंटेनेंस है 1000-1200 रुपये और पहले ये तय हो कि इस मकान का किराया 1000 रुपये है, मकान का किराया 1200 रुपये है, तो वो 1100, 1200, 1000 जो भी अब किराए के तौर पर मुकर्रर करें, खुद ले लें या उससे कह दें कि आप वो मेंटेनेंस में सोसाइटी में जमा कर दें। तो एक तरह से किराए पर रूम दिया आपने तो आपके लिए भी वो कर्ज की रकम जायज़ और मुबाह है और जो रूम में रह रहे हैं उनके लिए भी उसमें रहना जायज़ और मुबाह होगा। लेकिन वो उस शख्स को देना होगा, वो मेंटेनेंस वो जमा करे, बेहतर यही है, बेहतर ये है। लेकिन अगर ये वकील उसको बना करके कहता है कि मेरी तरफ से आप अदा कर दें तो भी हो जाए। दुरुस्त है। अच्छा, चलिए, आपने फरमाया 10,000 किराया, 12,000 किराया, तो चलिए
टेक्निकली अगर किसी शख्स ने 10,000 12,000 किराया तय नहीं किया, उसने कहा मैं 100 रुपया ही तय करता हूँ, तो क्या जायज़ हो जाएगा? किराया कम से कम इतना होना चाहिए जो आम तौर पर एक रूम का मुकर्रर होता है। 100 रुपये तो कोई किराया मुकर्रर होता नहीं है, लिहाजा उसकी शक्ल जो है वो न बिगड़े। बेहतर यह है कि यानी किराया पर देने, दोनों राजी हैं। हाँ, बेहतर यही है कि कम से कम इतना किराया हो जो आम तौर पर कम से कम किराया हो सकता है। लेकिन दोनों राजी हैं इस पर, तब भी उर्फ़ आम का एतबार होगा कि आम तौर पर जो किराया यहाँ पर चलता है भाड़ा, उसके मुताबिक ही देना होगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मस्जिद में आगे के हिस्से में जमात खाना जिसको बोलते हैं आमतौर पर, यहाँ पर जो अंदर का हिस्सा होता है जमात खाना, हाँ हरम, हाँ, उसमें सफ़ें भर चुकी हैं। जैसे आप मदनपुरा मस्जिद में है आपकी, तो अंदर का हरम है, फिर एक उसका एक्सटेंशन है, फिर 2 सीढ़ियाँ नीचे सहन है। आप समझिए कि कुर्सियाँ सहन में लगी हुई हैं, ये सोच करके कि धीरे धीरे लोग आएंगे तो सफ़ें बनेंगी तो कुर्सी वालों को पीछे बिठा दी गई है। लेकिन वो बीच वाला जो हिस्सा था एक्सटेंशन वाला, वहाँ वो सफ़ें भरी ही नहीं, और आगे का हरम तो भर गया और 2 सफ़ें छोड़ के पीछे कुर्सियाँ लग गई हैं, वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं जमात से। तो पीछे वालों की नमाज का मसला क्या होगा? यानी सफ़ें पहले 2-3 लगी हैं, पहले सफ़ें लगी है, हाँ, बीच में कुछ हिस्सा खाली है, और फिर पीछे कुर्सियाँ हैं। अब वो कुर्सियों वाले इसलिए पीछे बैठे हैं कि वो सोचते हैं कि लोग आएंगे तो हम, इनकी नमाज का सवाल है, पीछे वालों की, जो कुर्सी वाले, हाँ, उनकी नमाज। अगर मस्जिद के अंदर जैसे आम तौर पर आजकल माजूरों के लिए कुर्सियां लगी रहती हैं, तो कुर्सियां कभी कभी कुछ मसाजिद में, जैसे हमारी मस्जिद में वो मस्जिद के दालान साइड में हैं, हाँ, वहाँ लगी हुई हैं, वो सब से काफ़ी दूरी पर हैं। या इसी तरह से अगर एकदम पीछे उनकी कुर्सियां लगाई गई हैं ताकि सफ़ में जो रुकू सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ने वाले हैं वो शरीक हो सके। तो अगर कुर्सियां दूर लगी हुई हैं, वो माजूरीन हैं, तो वो जमात में शरीक होने का उन्हें सवाब हासिल होगा, उनकी नमाज दुरुस्त है, क्योंकि वो माजूर है। तो माजूर जो है अगर 1-2 सफ़ या काफ़ी पीछे भी, जबकि वो मस्जिद ही का हिस्सा हो, मस्जिद के हिस्से में कहीं भी अगर वो बैठ करके नमाज अदा कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि वो मस्जिद ही का हिस्सा हो जी। तो अगर सहन मस्जिद है जो, तो वो भी मस्जिद का हिस्सा कहलाएगा? जी हाँ। अच्छा, अगर वहाँ भी वो बैठे तब भी उनकी नमाज दुरुस्त होगी। अच्छा, मुत्तसिल माना जाएगा उनको, हाँ, उज़्र की बुनियाद, बिला उज़्र सफ़ों को छोड़ करके जो खड़े होते हैं तो वो उनकी नमाज नहीं होगी। लेकिन जो माजूर हैं, जो कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो अगर कुछ फासले पर भी बैठ करके वो नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनकी नमाज हो जाएगी। चलिए, बिला उज़्र की बात आपने फरमाई, तो बिला उज़्र पढ़ने वालों के लिए सफ़ को पीछे बनाने का कितना डिस्टेंस मुतय्यन है? यानी एक सफ़ के बाद पीछे वाली सफ़ अगर बहुत ज़्यादा फासले पर हो तो वो फासला कितना वैलिड है, कितना इनवैलिड है? फासला तो नहीं होना चाहिए कि जैसे जैसे सफ़ें भरती जाएं, सफ़ें पुर होती जाएं, उसके बाद की सफ़ को छोड़ करके फिर आगे या पीछे चले जाना, ये दुरुस्त नहीं है। बीच में सफ़ खाली नहीं छोड़ना चाहिए, तो उनकी नमाज नहीं होगी जो इधर सफ़ें छोड़ करके खड़े हो रहे हैं। और अगर सफ़ें लग गई हैं, जमात कायम हो चुकी है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं और सफ़ के अंदर जगह बाकी है और कुछ लोग छोड़ करके, कुछ हिस्सा छोड़ करके खड़े हो गए हैं, अब आने वाले के लिए हुक्म यह है कि वो सब चीर करके वहाँ आगे जाए, यहाँ तक कि नमाजियों के सामने से भी जाना पड़े तो सामने से जा करके वो जगह पूर्ण करे। जी, हेवी डिपॉजिट के मसले पर एक क्वेश्चन किसी ने भेजा है, जैसा लिखा है वैसा ही मैं पढ़ता हूँ, तबस्सुम फरमाएं। अगर कोई शख्स हेवी डिपॉजिट पर रूम ले और दूसरे से भाड़ा खाए तो क्या हुक्म है? हाँ, ये भी एक तरीक़ा जो यहाँ पर रिवाज बना हुआ, इस तरीक़े का रिवाज चल रहा है कि मालिक मकान से हेवी डिपॉजिट पर रूम लिया जाता है, फिर उसको उसमें ख़ुद न रह करके दूसरे को किराए पर दिया जाता है।
وہ کرایہ خود وہ شخص کھاتا ہے جو کہ مالک مکان نہیں ہے، جو کرائے پر لے رہا ہے۔ تو یہاں بھی وہ شکل اگر ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اگر مالک مکان کو ہیوی ڈپازٹ پر کچھ زائد رقم دی، زائد مطلب ایک مشت رقم دی، مثال کے طور پر 10 لاکھ دیا، اور مالک مکان کو دے کر اس مکان پر اس مکان میں بغیر کرائے کے کسی دوسرے کو رکھ رہا ہے، تو یہ اس کے حق میں بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اور وہ شخص جو رہ رہا ہے اس کے حق میں بھی ناجائز و حرام ہے، کیونکہ وہاں سود کا لین دین ہو گیا۔ اور اگر اس شکل کو آپ درست راستے سے دیکھنا چاہیں یا شرعی طریقے سے اگر اس طرح سے آپ کو اس میں رقم حاصل کرنی ہے، تو فقہا نے یہاں پر ایک راستہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک تو مالک مکان کو آپ نے ہیوی ڈپازٹ کے طور پر رقم دے دی ہے اور اس پر کچھ نہ کچھ کرایہ مقرر کر دے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1000-2000 روپے کرایہ مقرر کر دیا، اب اس میں خود نہ رہ کر کے اس کی اجازت سے، عام طور پر وہ جانتا بھی ہے کہ بھائی ہم نے آپ کو دے دیا، چاہے آپ رہیں کسی دوسرے کو رکھیں، لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر دوسرے کو کرائے پر دے رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسا کام کرے کہ جس کا اس پر معاوضہ وہ بطور کرایہ لے سکے۔ جیسے مثال کے طور پر فلورنگ کا کام کر دیا، ونڈوز لگا دیا، یا کچھ ایسی چیزیں جو گھر میں لگی اور اس پر وہ زائد کرایہ، یعنی جتنا کرایہ یہ دے رہا ہے اس سے زیادہ جو عام طور پر کرایہ چل رہا ہے، کیونکہ جب ہیوی ڈپازٹ پر روم لیا جاتا ہے تو کرایہ بالکل کم ہو جاتا ہے یا نہ کہ مثل ہو جاتا ہے، اور اگر ہیوی ڈپازٹ نہیں ہے، نارمل ہے، تو اس میں کرایہ زیادہ ملتا ہے۔ تو اس مقصد سے کہ اس نے مالک مکان کو کرایہ تو دینے کا معاہدہ کیا، کرایہ بھی دے رہا ہے، اور اس میں اپنے خرچ سے کچھ کام کروایا، اور پھر دوسرے کو اگر وہ کرائے پر دیتا ہے تو وہ جو کرایہ لے رہا ہے اس کے حق میں جائز و مباح ہے، اچھا درست ہے، لے سکتا ہے۔ نومولود بچے کے کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے؟ اصل میں بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو یہ دنیا ایک طرح سے اس کے لیے دارالمحن، تکلیف کے گھر میں آ رہا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا پہنچے، اس مقصد سے اذان دیا جاتا ہے۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور اس کو کچوکے لگاتا ہے، یہ حدیث پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ ہر مولود کے لیے وہ کچوکے لگاتا ہے، یعنی اس کو پریشان کرتا ہے، اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا کہ بچہ روتا ہے، تو وہ اذان کی برکت سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی اذان دیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہی علماء نے بیان فرمائی کہ سوالات کے وقت شیطان وہاں سے نہ بہکائے، شیطان دور بھاگے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان کئی کوس دور بھاگ جاتا ہے، جی، تو اس لیے بھی نومولود کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور ویسے بھی اذان ایک باعث برکت ہے تاکہ اس کی برکتیں اسے حاصل ہوں۔ ایک دکھیاری ماں کی فریاد ہے، لکھتی ہیں کہ آج کل یہ بات عام ہو چلی ہے کہ ساس سسر کی ذمہ داری بہو کی نہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ بیٹا چلا جاتا ہے، بہو دیکھتی نہیں ہے، وہ بیٹا کام پہ جاتا ہے، بہو کہتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری میرے اوپر شرعاً نہیں ہے، تو ماں باپ اکیلے ہو جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ بات تو حقیقت یہ ہے کہ بہو جو ہے وہ گھر میں آئی ہے تو حقیقتاً شرعاً اس کے ذمے یعنی ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، لیکن بیٹے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئے کہ بیٹا خود اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اور اپنی بیوی کو بھی اگر وہ کہے کہ میری رضا اس میں ہے کہ جو اوپر کی خدمت ہے، جیسے کھانا بنانا ہے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، ان کے کپڑے دھلنا، یہ جو دوسری اوپر کی خدمت ہے، یہ وہ خدمت اس سے لے سکتا ہے، اور وہ عورت جو بہو بن کر کے آئی ہے اس کا یہ کہنا کہ آپ کی خدمت میرے ذمے لازم نہیں ہے، یوں دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں لازم نہیں ہیں، لیکن اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کا شوہر آپ کے لیے محبوب ہے، تو اس شوہر کے لیے اس کے ماں باپ بھی تو محبوب ہیں۔
یعنی اس کے ساتھ اس کی جب زندگی گزرے گی وہ ساس بنے گی تو اس کی بھی حاجت یہی ہوتی ہے جی کہ کل جب اس کی اولاد ہوگی اس کے ساتھ اس طرح سے کرے گی تو اس کو بھی اس کا درد ہوگا، اس کا احساس ہوگا، کیونکہ مکافات عمل دنیا میں ہے ہی ہے جی۔ تو آج وہ اگر اپنے ساس سسر سے کہتی ہے کہ آپ کی خدمت میرے ذمہ لازم نہیں ہے، تو کل آپ کے بیٹے کی بیوی یعنی جب بہو آئے گی تو وہاں بھی اگر وہ یہی کہے تو پھر وہاں غم کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بہت ساری چیزیں اخلاقی تقاضے کے مطابق عمل کی جاتی ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوا جاتا ہے۔ تو گھر میں رہنے کی صورت میں خاص طور پر ساس سسر کی خدمت بہو کے لیے یہ اخلاقی تقاضا ہے، اسے کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے ماں باپ میرے شوہر کی نظر میں محبوب ہو جائیں اور میرا شوہر میرے ماں باپ کی خدمت کرے، میرے ماں باپ کا خیال رکھے، میرے ماں باپ کا لحاظ کرے اور ان کو دیتا رہے، یہ عورت یہ چاہتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے، تو اسی طرح سے اپنے شوہر کے ماں باپ کے لیے بھی وہی خیال رکھے، سبحان اللہ، کہ خود بھی جو ہے وہ ان کی خدمت کرے جی۔ اور ایسے موقع پر جبکہ ساس سسر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور شوہر کام پہ جاتا ہے، اس کو موقع نہیں مل پاتا ہے، تو اگر بیوی یعنی بہو گھر میں ہے تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے۔ جی، اس سیشن کا آخری سوال مسکرانے والا، سب مسکرائیں گے اس کو سن کر، بڑا پیار سے پوچھا ہے کسی صاحب نے، کیا میری بیوی جنت میں بھی مجھے ملے گی؟ بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ جن کا نکاح دنیا میں ہوتا ہے اگر وہ نکاح باقی رہا اور وہ دونوں ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے تو انشاءاللہ العزیز جنت میں ان دونوں کی ملاقات ہوگی، ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک، ان کی بیویاں ساتھ میں ہوں گی۔ اور یہ جو حوران بہشت کا ذکر آتا ہے، اب یہاں پر کچھ خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ مردوں کے لیے حوریں ملتی ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو وہاں پر یہ دنیاوی تصور نہیں رہے گا کہ جس طرح ایک مرد کو اس کی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے بیوی کی ضرورت ہوتی ہے، عورت کو دنیا میں اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، یہ تصورات جنت میں ختم ہو جائیں گے۔ وہاں ایسی وہ خواہش جو دنیا میں ہے ایسی نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں یہ اس طرح کے معاملات نہیں رہیں گے، بلکہ وہاں یہ شان ہوگی کہ میاں بیوی جو ہے گویا ایک بادشاہ اور ایک بادشاہ کی بیگم کی حیثیت سے رہیں گے اور حوران بہشت دونوں کی خدمت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر۔ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں گے جی۔ تو یہ آخرت کے تمام جو فضائل ہیں، برکات ہیں، وہ حاصل ہوں گے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ آخر وقت تک ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ابھی بعد میں انشاءاللہ دوسرے سیشن میں۔ اس کے لیے کچھ تفصیل بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے مفتی صاحب قبلہ، اور بڑا انٹرسٹنگ سیشن رہا۔ اگلے سیشن کی طرف بڑھنے کی اجازت چاہوں گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔